یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے رب پہ تیرا قرآن رہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری کائنات کو پالنے والا، ہر ایک جنس کو عزت دینے والا، پتھروں میں کیڑوں کو پالنے والا، بدر میں صحابیوں کی مدد کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات، امام اعظم، خطیب اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر مطہر کے لیے حضرت وقار اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بنایا، اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے گھر مسجد میں اکٹھے فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں، آپ احباب سماعت فرمائیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، یہ خطبہ جمعۃ المبارک، یہ جمعے کا دن بڑی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے عیسائیوں میں اتوار کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہودیوں کے نام ہفتے کا دن، اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک جمعۃ المبارک کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے، اور اس دن میں یہ خطبہ جمعۃ المبارک یہ آج یا کل نہیں بلکہ 1446 تقریباً سال پہلے مدینہ کی پاک سرزمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبہ جمعۃ المبارک کا مقصد کہ لوگ دین اسلام میں بڑی تیزی سے دین اسلام میں لوگ آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر بیعت کر کے لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مختلف قبائل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آ کر دین اسلام میں داخل ہو جاتے، اور پھر ہر ایک کو وعظ و نصیحت کرنا، دین کے احکام بتانا، یہ بڑی مشکل کا کام تھا۔
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام بھی کیا، ہر ایک کو ایک کو اس کے حقوق بتائے، ہر ایک بندے کو اس کے کرنے والے کام بتائے۔ اور یہ خطبہ جمعہ المبارک کا مقصد کہ مختلف قبیلوں سے لوگ جمع ہوا کرتے تھے جمعے والے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو دین اسلام کے حقوق اور لوگوں کو اپنے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، دن میں کرنے والے کام، رات میں کرنے والی عبادت، رب کو منانے کا طریقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بولنے کا طریقہ، اللہ کے بیت الخلاء میں آنے جانے کا طریقہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھا دیا، بتلا دیا۔ اور پھر یہ خطبہ جمعہ المبارک وہاں سے چلتا ہوا آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطیب اعظم تھے، اور خطیب کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے، خطیب کی یہ خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ جیسا ماحول ہو، جیسے لوگ ہوں، اور جس طرح کے حالات ہوں، اسی طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ احباب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز چند دن کے بعد ایک رب کا بڑا پیارا مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ مہمان کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا، صحابہ اس کی قدر کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک چند دن بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کا اہتمام کریں گے، روزے رکھیں گے، رب کی عبادت کریں گے۔ یہ مہمان رب کا کوئی عام مہمان نہیں بلکہ بہت خاص مہمان ہے۔ حضرت جناب شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہو کر زار و گزار ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے بہہ رہے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب کیوں روتے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، عید والے دن کوئی رویا نہیں کرتا، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا سنو، مجھے عید کی تو خوشی ہے، لیکن ایک بات کا غم بھی ہے کہ 11 مہینوں کے بعد رب کا مہمان رمضان آیا تھا، اور پتہ نہیں میں نے اس کی صحیح طرح قدر کی ہے یا نہیں۔ اب وہ روز روز نہیں آئے گا بلکہ 11 مہینے بعد آئے گا، اور اس وقت تک پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں رب کے مہمان کی میں قدر کر سکتا ہوں یا نہیں۔ حضرات کو صحابہ تو وہ تھے کہ جن کا ایک اٹھایا ہوا قدم بھی آقا کے طریقے کے مطابق، اور پھر اس کو رکھنا بھی آقا کے طریقے کے مطابق تھا۔ صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، روزے رکھنا، افطار کرنا، نمازیں پڑھنا، زندگی کا ہر کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا۔ ان کی عبادت میں کوئی شک نہیں، ان کے رکھے ہوئے روزوں میں کوئی شک نہیں، ان کے قیام و صیام میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی وہ عید والے دن رو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے رب کے مہمان کی قدر کی ہے یا نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، سارا سال مسجد میں اگر دل کیا تو آ گئے، اللہ دل ہی نہیں کرتا،
جو ملتا ہے اسے تانا دیتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم رب کے گھر مسجد میں نہیں جاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 11 مہینوں بعد رمضان آئے گا، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے اور انتظار ہمیں اگلے روزے کا نہیں بلکہ عید والے دن کا ہوگا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سارا سال نمازیں پڑھنی نہیں، رمضان المبارک میں نمازیں پڑھ کے خطبے سن کے خطیب صاحب امام صاحب کی باتوں کو سن کر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر مسجدیں ویران نظر آئی، اور ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ جیسا میرا اور آپ کا رمضان گزرتا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کبھی فکر ہوئی ہو کہ یہ رب کا مہمان آیا تھا، میں نے اسے زبا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نہ سوچ کے بیٹھو، سمجھ آؤں تو میرے اب دیکھو ڈر دے حضرات۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، صبح سحری کرے شام کو افطاری کرے، سارا دن کچھ کھائے پیے نہ، رب کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہو لیکن اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس بندے نے سارا دن رب کی رضا کے لیے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوکا رہا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف پیٹ کا بھوکا رکھنا کافی نہیں ہے، اپنے روزے کو سنت کے مطابق انتظام پذیر کرنا، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، گالی گلوچ سے پرہیز کیا جائے، اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچا کر رکھنا، کسی کے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لینا رب کی رضا کی خاطر، اور پھر اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا بے حیائی سے، بے شرمی سے، اور پھر اپنے پیروں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا جب یہ سب چیزیں گناہوں سے محفوظ رہے گی، جب یہ سب چیزیں گناہوں سے دور رہ کر پیٹ کو بھوکا رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، پھر تمہارا روزہ قابل قبول ہوگا۔ آئیے حضرت وقار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ سب سے پہلے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کہ جس کے دل میں توحید نہیں، مشرک بندے کی عبادت رب قبول نہیں کرتا، جس بندے کے سینے میں توحید جیسا درخت نہیں، جس بندے کے دل و دماغ میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، فرمایا ایسے بندے کی رب عبادت قبول نہیں کرتے۔ یہ بندہ سارا دن بھوکا رہے، کوئی گناہ نہ کرے، ہاتھوں کو محفوظ رکھے، آنکھوں کو محفوظ رکھے، زبان کو محفوظ رکھے، اپنے دل کو خیالات سے محفوظ رکھے، اپنے پیروں کو گناہ سے محفوظ رکھے، فرمایا پھر بھی اس بندے کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے سینے میں توحید
بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بگولے میں پھینکا گیا، وجہ صرف رب کی توحید بنی، اپنے سگے باپ نے گھر سے بے گھر کر دیا، وجہ لا الہ الا اللہ بنا، بتوں کے قبضے اتار دیے گئے، کلہاڑا لے کر کسی کی ٹانگیں چھٹی کر دی، کسی کی گردن اڑا دی، لوگوں سے مخالفت کی وجہ لا الہ الا اللہ بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پروگرام بنائے تو وجہ لا الہ الا اللہ بنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں لوگوں نے ظلم و بریت کا بہانہ بنایا تو وجہ لا الہ الا اللہ بنا۔ میرے آقا علیہ السلام کو طائف کی وادی میں پتھر پڑے، جسم لہو لہان ہوا، وجہ قولوا لا الہ الا اللہ تھی۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام کو لوگ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، حیادار بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، پاکیزہ بھی مانتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا مکے کی وادی میں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے لوگوں کو اکٹھا کروا کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم کی دعوت دی۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہیں فلاح دے گا، عربیوں پر بھی اجمیوں پر بھی ساری کائنات کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر دیر کر دے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ سن کے دل سے پڑھ لو، رب تمہیں عزتیں دے گا، شانیں دے گا، توقیر دے گا، بلندی دے گا، جنت میں اعلیٰ رتبہ دے گا۔ حضرات سارے میرے نبی کے مخالف ٹھہرے، سکا چچا میرے نبی کو برا بلا کرنے لگا تو وجہ لا الہ الا اللہ بنا۔ اگر یہ اتنا ہی ہلکا مسئلہ ہوتا، اگر لا الہ الا اللہ کے بغیر گزارا ہوا ہوتا تو میرے آقا کبھی اپنے رشتہ داروں کو اپنے مخالف نہ کرتے، کیونکہ میرے آقا تو وہ تھے کہ جنہوں نے وزیر قربا اپنے رشتہ داروں کو میلادی کی دعوت دی۔ میرے آقا تو وہ تھے جنہوں نے ہمسایوں کے حقوق کی بتلائی۔ میرے آقا تو وہ تھے کہ جنہوں نے کسی سے ناراض رہنے کو کفر ٹھہرایا۔ حضرات میرے آقا کو اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہلکا ہوتا تو میرے آقا کبھی بھی اپنے سکا چچا کے مخالف نہ جاتے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ شیخ ابی طالب کی گاڑی میں میرے پیغمبر کو 3 سال کی قید دی گئی، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ میرے آقا درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، چمڑا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ بات یہ ثابت ہوئی کہ روٹی پانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے بغیر گزارا ہو سکتا؟ اور بولو چلو نہ بولو، لا الہ الا اللہ کے بغیر گزارا ہو سکتا؟ شاہ جی تسی بولو، باقی کوئی بولے نہ بولے۔ لا الہ کے بغیر گزارا ہو سکتا؟ نہیں گزارا ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کو مکہ والوں نے گندی اوٹھی میرے پیغمبر کے قبر پر رکھ دی، طیف کی وادی میں میرے پیغمبر کو پتھر پڑے، جسم لہو لہان ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا آقا حکم دیجیے اس طیف کی وادی کو ان 2 پتھروں کے درمیان آٹا بنا دوں، ان کو مسل دوں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، لیکن ان کی آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ پڑھے گی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنی جان بھی اتنی عزیز نہیں جتنا عزیز لا الہ الا اللہ ہے۔ آئیے حضرت کی وقت توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جس سینے میں توحید موجود نہیں، رب فرماتے ہیں اس بندے کا میں روزہ بھی قبول نہیں کرتا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا قبول نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ
اخلاص کے ساتھ نیک عمل نہیں کرتا، ریاکاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا روزہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا ایسے بندے کا روزہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے، کیونکہ منافق سب سے گندا بندہ ہے۔ منافق سب کا بڑا بندہ منافق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق بندے کا روزہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ آئیے ذرا رب کے قرآن کا اسلوب دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا آغاز کیا، پہلی 3-4 آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کروایا، کیونکہ مومن سامنے ہے، واضح ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، صدقے دل سے جو بندہ نبی آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آیا وہ بندہ مومن ہے۔ دوسرے نمبر پر 3-4 آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر کیا کہ کفار بھی واضح ہے، ان کا اسلوب بھی واضح ہے، ان کا طور طریقہ بھی واضح ہے، جنہوں نے میرے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے میرے پیغمبر کو نہیں مانا، وہ کفار ہیں، کفار ہیں، کفار ہیں۔ ان کو بھی آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا۔ اور آگے تقریباً 1.5 رکوع میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا کہ مسلمان بھی واضح ہے، کفار بھی واضح ہے، لیکن منافق بندہ واضح نہیں، اس کا پتہ نہیں۔ جب مسلمانوں کی بیعت میں آتا ہے، مسلمانوں کی محفل میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ سے آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہوں گا۔ جب وہاں سے اٹھ کر شیاطین کی مجلس میں جاتا ہے، اہل کفار کی مجلس میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے میں ان کے ساتھ تو مذاق کرتا تھا، استہزاء کرتا تھا، میں کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ایمان نہیں لایا، میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت منافق بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا روزہ قبول نہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے نا، آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو اپنے گھر میں قید کر لیا، زاروں پتار رونے لگے، دن رات اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا، باہر آنے سے روک لیا۔ آج کئی دن گزر گئے، میرے آقا علیہ السلام کو اپنا یار حنظلہ نظر نہیں آیا۔ ایک بندے کو بھیجا، جب دیکھ لو حنظلہ کیوں نہیں آ رہا، جاؤ اس کی طبیعت پوچھ کر کے آؤ، حال و احوال طلب کر کے آؤ کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا۔ میرے آقا کا صحابی حضرت حنظلہ کے گھر جاتا ہے، جا کر پوچھا حنظلہ کیا وجہ بن گئی ہے، اتنے دن گزر گئے تو آج تک مسجد میں نہیں آیا، کیا وجہ بن گئی ہے، تو مسجد میں نہیں آ رہا، باہر کسی کام کاج میں بھی نظر نہیں آتا، کیا وجہ بن گئی ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں مت پوچھو، میرے پاس بھی مت بیٹھو، مجھ سے گفتگو بھی مت کرو۔ فرمایا وجہ کیا بن گئی ہے، کوئی وجہ بھی بتاؤ۔ فرمایا نافقت حنظلہ، نافقت حنظلہ، نافقت حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اس پیغمبر کے صحابی نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں لے گیا، جا کر کہنے لگا آقا حنظلہ ایسے کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کیا وجہ بنی ہے، کوئی نفاق کی نشانی بھی بتاؤ، ایسے خود کو منافق کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نفاق کی نشانی بتاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو ایمان میں کمی سی آنے لگتی ہے۔ فرمایا حنظلہ یہ نفاق کی نشانی نہیں، یہ منافقت نہیں، بلکہ یہی اصل ایمان ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام
فرمایا کہ اگر جو تیرا ایمان میری مجلس میں ہے، جو تیرا ایمان میری محفل میں ہے، اگر وہی ایمان تیرا باہر جا کر بھی ہو، جو ایمان تیرا میرے پاس ہے، اگر وہی ایمان تیرا گھر جا کر بھی ہو، فرمایا پھر تو رب کا وہ ولی بندہ ہے کہ جسے آسمان کے فرشتے زمین پر آ کر سلام کریں۔ آئیے حضرت وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے پیغمبر کا وہ صحابی ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رازدان بنایا تھا۔ چند راز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، جناب حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں۔ آ کر کہا حذیفہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے اپنا رازدان بنایا تھا، نبی محترم نے چند راز تجھے بتلائے تھے، چند منافقوں کے نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بتلائے تھے کہ یہ بندے منافق ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یا حنظلہ، یا حذیفہ، ان منافقوں کے نام ہی مجھے بتلا دو، کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، کیونکہ میں ساری سلطنت کا امیر ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں ان منافقوں کا سزیواب کروں گا۔ اے حذیفہ، مجھے ان منافقوں کے نام بتلا دو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، نہیں یا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو وہ نام نہیں بتلائے، تو اب میں وہ نام آپ کو کیسے بتلا سکتا ہوں؟ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا حذیفہ، چلو ایسا کرو، مجھے نام نہ بتلاؤ، مگر یہ بتلا دو کیا وہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں آتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چڑک دیکھیے، فکر دیکھیے ایمان کی۔ کہا حذیفہ، مجھے نام نہ بتلاؤ، لیکن صرف یہ بتلا دو کیا وہ منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں آتا؟ خیر القرون کرنی کے سب سے عظیم انسان 22 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر رب سے لیا تھا، آج وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقوں کی لسٹ میں شامل تو نہیں ہو گیا۔ اتنی فکر کیا کرتے تھے، ارے ان کی نماز میں بھی کوئی شک نہیں، روزے حج زکات میں بھی کوئی شک نہیں، ان کے مسلمان ہونے میں شک نہیں، اور وہ اتنی ایمان کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں کبھی خیال آیا کہ یار مجھے آج اتنے سال ہو گئے ہیں، 50 سال عمر گزر گئی ہے میری، میں نے اپنے اس 50 سال میں رب کی کیا عبادت کی ہے؟ ان 50 سالوں میں میں نے رب العالمین کے سامنے کتنا سر کو جھکایا ہے؟ کبھی خیال آیا کہ یار میری 50 سال عمر گزر گئی ہے، ان 50 سالوں میں نے رب کی بغاوت کتنی کی ہے، رب کا حکم کتنا مانا ہے؟ 50 سالوں میں نے رب کے احکام کو کتنا مانا ہے اور رب کے اوامر کو کتنا جھٹلایا ہے؟ ہمارے دل میں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا، اور منافق کا خیال آنا تو بہت دور۔ آج ہمیں کوئی یہ کہتے کہ یار تو منافق بند ہے، اللہ دی قسمیں بندے مران تک آ جاتے ہیں لیکن منافق کیا؟ لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافق کی نشانیاں بتلائی تھی کیا وہ ہم میں تو نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا وہ گالی گلوچ کرے گا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریے، دیکھیے اپنے کردار میں، ذرا نظر دوڑائیے، کوئی ایک ایسی لڑائی ہو جس میں ہم نے گالی نہ نکالی ہو، کوئی ایک ایسا جھگڑا جس میں ہم نے اپنے بندے مقابل کو گالیاں نہ دی ہو، اور ہم مسلمان بھی پکے سچے ہیں۔ صحابہ جنہوں نے کبھی
زندگی میں کسی کافر کو گالی نہیں دی تھی، وہ اپنے ایمان کی اتنی فکر کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر آقا کا پیغام سن کر، حدیث رسول سن کر، آقا علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو بندہ گالیاں نکالے، لڑائی جھگڑا ہو، پھر اس میں گالی گلوچ کرے، فرمایا منافق ہے۔ ہم یہ حدیث سن کر بھی روز گالیاں نکالے، روز جھگڑے کرے، ہر ایک کو گالی نکالے، بلا وجہ گالی نکالے، مذاق میں گالی نکالے، تو پھر ہم مسلمان کے مسلمان ٹھہرے؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے، پکا پکا منافق ہے، جس بندے کو آپ امانت پکڑائیں اور اس میں وہ خیانت کرے۔ ذرا غور کیجیے، نظر دوڑائیے اپنے ماضی میں، فکر کیجیے اپنے مستقبل کی، ذرا دیکھیے نا کہ ہمیں کتنے لوگوں نے امانت پکڑائی اور کتنوں کو ہم نے صحیح سلامت واپس کی۔ صحابہ تو وہ تھے کہ آقا علیہ السلام ہجرت کرنے لگے ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر 100 لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آقا کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر جو لوگ آقا کو امانت پکڑوا کر گئے ہیں وہی لوگ آقا کو مارنے آ گئے ہیں۔ آج ہم چاہیں تو کسی کا ناجائز حق مال اپنے قبضے میں رکھ کر راتوں کو سکون کی نیند سوئیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہ میرے بستر پر سو جاؤ، میں ہجرت کرنے لگا ہوں، صبح یہ جو بھائی مجھے مارنے آئے ہیں ان کی امانتیں دے کر واپس آ جانا۔ ارے میرے آقا تو اپنے دشمنوں کی امانتیں سے ہی سلامت واپس کرے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ سگے بھائی کا حق مارے، ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی سگی بہنوں کا حق مارے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پر یقین کر کے اعتماد کر کے کوئی اپنی امانت دے جائے تو پھر انہوں بھی آتے ہم لے کے بتائیں ان تو لے کے رسنا بھی میرے اندر۔ حضرات یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم پکے سچے مسلمان، ساڑھے جہاں مسلمان دنیا کے آئے کوئی نہیں، ساڑھے جہاں مسلمان کسے مانے جائے کوئی نہیں، جڑے پکے ایسی مسلمان دنیا کے ہے ہی کوئی نہیں، تے منافقہ دی اتنے نشانیاں ساڑھے وچ موجود نے۔ فکر کرنی چاہیے حضرات، غور کرنا چاہیے اپنے پر، خود پر محاسبہ کرنا چاہیے خود کا۔ صحابہ وہ تھے کہ جن کا تزکیہ نفس اللہ کے رسول نے کیا تھا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہیں وہ لوگ، فلاح پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا۔ برا بندہ نہ لبن ٹریا، برا لبا نہ کوئی، جسم اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ حضرات خود کا محاسبہ کیجئے، خود کے گریبان میں جاکیے، خود کو پرکھیے، خود کو دیکھیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس منزل پر ہوں، کیا مجھ میں مسلمان والی نشانیاں ہیں یا کفار والی نشانیاں ہیں، مجھ میں مسلمان والی نشانیاں ہیں یا نفاق والی نشانیاں ہیں۔ آئیے حضرات وقار توجہ کیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں اخلاص نہیں، جس نے خلوص نیت سے روزے نہ رکھے، فرمایا اس کے روزے بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ جس نے ریاکاری کی، فرمایا اس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آج دیکھیے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم زکات دو تو ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، جب تم کسی پر خرچ کرو تو ایسے خرچ کرو کہ اسے مایوسی نہ ہو بلکہ اس کا اعتماد بڑھے، جب تم کسی کے ساتھ تعاون کرو تو ایسے نہ کرو کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے،
جب تم کسی کے ساتھ تعامل کرو تو ایسے نہ کرو کہ دوبارہ وہ تمہارے سامنے نظریں اٹھا کر نہ چل سکے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ ہر گاؤں میں جاؤ، ہر شہر میں جاؤ، جا کر لوگوں کو رمضان پیکج دیجیے، لوگوں کو راشن دیجیے رمضان کا۔ یہاں تک بات تو ٹھیک ہے، میڈیا کا دور ہے، بات ہمارے تک پہنچ گئی، چلو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بھی حکم ہے جب کسی کو سامان راشن دینا ہے ساتھ اس کی تصویر بھی بنانی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ نے کس کس کو راشن دیا ہے، اور وہ تصویر بنا کر، سیلفی بنا کر فیس بک پیج پہ اپلوڈ کرے گا۔ ارے فیس بک پیج پر اس ایک عزت دار بندے کی، آپ کے گاؤں کا ایک بندہ ہو، اسے ایک راشن پیکٹ ملا ہو، رمضان کا راشن ملا ہو، اور پھر اس کی تصویر اپلوڈ کر دی جائے وزیر اعلیٰ کے پیج سے، سارا ملک دیکھے، پاکستان دیکھے، آپ کا سارا گاؤں دیکھے کہ جناب اس بندے نے، فلاں بندے نے پیکج دیا ہے، وہ جو بندہ جا رہا ہے اس نے وزیر اعلیٰ کا دیا ہوا پیکج، رمضان پیکج دیا ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اسے تسلی نہیں دینی بلکہ ایسی تانے مارنے ہیں، وہ تو لے آ، وہ آپ کو ہونا، تیرے بچے کو ہوتے تو پھر بھی راشن لے آ۔ ایمانداری سے بتلائیے، کیا ایسا بندہ ساری زندگی آپ کے گاؤں میں نظریں اٹھا کر چلے گا؟ دسو بولو، اللہ جڑے نہیں بولن اتھی رکھی، جڑے بولن مکے مدینے لے جائے۔ جیڑا بندہ ایک باری رمضان پیکج لے لوے، سارے پنڈ نوں پتہ لگ جاوے، دسو ایمانداری دے نال بندہ نظراں چوک کے ترے گا؟ کسی مجلس محفل چ آ کے بہے گا؟ کسی سامنے گل کرن جوگا ہوئے گا؟ ہن اگے تو خیال کرے آ جب بھی کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جب بھی کسی کی مدد کرنی ہے، ایسے کرنی ہے کہ اسے کیا اس کے بچوں کو پتہ نہ چلے، اور تمہیں کیا تمہارے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ حضرات اپنے دل کا محاسبہ کیجیے، اپنے دل کو پرکھیے، اپنے دل کی فکر کیجیے، اپنے دل کا تزکیہ کیجیے، اور پھر انشاءاللہ جب آپ یہ کام کریں گے پھر دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی، زمانہ آپ کا حیا کرے گا، آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں گردن اٹھا کر چلنے والے ہوں گے۔ آئیے حضرت دل وقار، رمضان المبارک، اس رمضان میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرشتہ رب سے سوال کرتا ہے، اللہ اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب افطاری کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، بتائیے اس کا ثواب کیا لکھوں؟ اللہ جی بتلائیے نا کتنا ثواب لکھوں اس کا؟ رب فرماتے ہیں رہنے دو، اس کا ثواب نہ لکھو۔ فرمایا دوسرا دن ہوا، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے نے 2 روزے رکھ لیے ہیں، بتائیے کیا ثواب لکھوں اس بندے کا، کیا نیکیاں لکھوں اس کی، کتنی نیکیاں لکھوں؟ فرمایا تو رہنے دے، تجھ سے اس کی نیکیاں لکھی نہیں جائیں گی۔ فرمایا اللہ آج سے اتنی دیر گزر گئی نیکیاں کرتے ہوئے، بچپن سے لے کر آج تک اس کی نیکیاں لکھتا آیا ہوں، اور یہ نیکی مجھ سے کیوں نہیں لکھی جائے گی؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے فرشتے اس بندے نے روزہ رکھا تھا، کیوں رکھا تھا؟ فرمایا اس لیے رکھا تھا کہ رضیت باللہ، اللہ کو راضی ہو جائے، اللہ کو خوش ہو جائے۔ فرمایا اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، پھر جان جاؤ اس بندے کی نیکی ابھی میں خود ہی لکھوں گا۔ ایک روزہ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے تجھ سے اس کی نیکیاں لکھی نہیں جائیں گی۔ جس نے خلوص نیت سے روزہ رکھا، جس کے دل میں شرک نہ ہوا، جس کے دل میں نفاق نہ ہوا، اس بندے نے روزہ رکھا، ہاتھ پاؤں آنکھوں کو زبان کو محفوظ رکھا، ایسے بندے کی نیکیاں رب فرماتے ہیں فرشتوں کلمے بند کر دو، ایسے بندے کی نیکیاں تم سے لکھی نہیں جائے گی۔ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، گواہ رہنا اس بندے کی نیکیاں بھی میرا رحمان خود دوں گا۔ آگے آئیے،
ایک وہ بندہ ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن اس کے دل میں ریاکاری تھی. روزہ تو رکھا تھا لیکن صرف اس لیے رکھا تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ جناب یہ بندہ بڑے روزے رکھتا ہے. پھر ساری ایک اور عادت ہے جو تو روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنا. یار آج میں بڑے روزہ رکھنا لگ گیا, اثر کا ٹائم ہوا یار آج روزے نے بات کروا دی ہے, آج روزہ بہت لگ گئے تاکہ پتا چلے کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے, تاکہ اگلے بندے کو احساس ہو, اگلا بندہ ہر ایک کو بتائے کہ جناب اس نے روزہ رکھا تھا. پھر سارے گلی محلے میں بتلائے گا یار آج روزے نے بس کرا دی تھی, یا کہے گا آج روزے کا بڑا ہی مزہ آیا, آج روزہ رکھنے کا بڑا مزہ آیا. حضرات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ریاکاری آ گئی, جس کے دل میں جس کی نیت میں کھوٹ آ گئی, اللہ رب العالمین سے فرشتہ سوال کرے گا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے روزہ نہیں رکھا, اس نے رضیت باللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا, اس نے تو اپنی مشہوری کے لیے روزہ رکھا تھا, اس نے تو لوگوں کو بتلانے کے لیے روزہ رکھا تھا, بتلائیے اس کا کیا کرنا ہے. رب فرماتے ہیں جیسے اس بندے کی نیکیاں تجھ سے نہیں لکھی جائیں گی اسی طرح اس بندے کا گناہ بھی تجھ سے نہیں لکھا جائے گا. فکر کیجیے حضرات, غور کیجیے, محاسبہ کیجیے, تزکیہ کیجیے. جب جہنم کا ابتدا ہوگا, جہنم کا آغاز کیا جائے گا, تو سب سے پہلے اللہ کسی بے نماز کو نہیں ڈالے گا, سب سے پہلے کسی کا ہاتھ مارنے والا جہنم میں نہیں جائے گا, سب سے پہلے وہ نہیں جائے گا جس نے ساری عمر داڑھی نہیں رکھی. سب سے پہلے جہنم کا افتتاح جسے کیا جائے گا بڑا نمازی پرہیزی بندہ ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, ماتھے پر محراب ہے, سارا ملک جانتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے, سارا جہاں جانتا ہے اس بندے نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا, نماز کو ترک کرنا تو دور, کبھی نماز کو قضا نہیں کیا. فرمایا لاؤ اس بندے کو جہنم کے اندر الٹا منہ کر کے پھینک دیا جائے. کہے گا اللہ میں تو ساری زندگی ساری عمر اتنی دیر دنیا میں رہا, تیری عبادت کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, تو پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو. اللہ نے فرمایا تم نے نمازیں پڑھی, تم نے روزے رکھے, زکات دی, حج کیے, اس لیے نہیں کیے تھے کہ رب راضی ہو جائے, بلکہ تم نے تو اس لیے کیے تھے کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے, لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے, لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے. فرمایا سب سے پہلے ڈالو اسے جہنم میں. دوسرے نمبر پر سخی کو لایا جائے گا جس نے اپنا سارا مال رب کی راہ میں خرچ کر دیا. زمانے میں اس سے زیادہ سخی بندہ کوئی نہیں, اپنا سارے کا سارا مال رب کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ. فرمایا لاؤ اور اسے جہنم میں پھینک دو. کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں رکھا, خود بھوک بھی کاٹتا رہا لیکن تیری راہ میں سجدہ کرتا رہا, زندگی میں ملنے والی ہر آیات کو میں نے ترک کر کے تیری راہ میں خرچ کیا, میں نے تیری راہ میں سجدہ کیا, زکات دی. فرمایا تم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ لوگ کہیں, تم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ رب راضی ہو جائے, تم نے تو اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا غنی ہے. تم نے جو مانگا تھا تجھے دنیا میں مل گیا, اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. فرمایا لاؤ جہنم میں پھینک دو. تیسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان ہی رب کی راہ میں قربان کر دی, جس نے اپنی جان اللہ کے لیے اپنی گردن کو رب کی راہ میں کٹوا دیا. اس سے آگے وہ کیا ہو سکتا تھا, اسے لایا جائے گا. فرمایا لاؤ اور جہنم میں پھینک دو. کہے گا اللہ دنیا تو تیرے رستے میں مشکل برداشت کرنے سے ڈرتی تھی, اللہ تیرے رستے میں لوگ مار کھانے سے ڈرتے تھے, اللہ تیرے رستے میں خرچ کرنے سے ڈرتے تھے, لیکن میرا حوصلہ ہے کہ میں نے تمہارے رستے میں تیرے خاطر اپنی جان کو قربان کیا, اپنی گردن کٹوائی. فرمایا نہیں, تو نے اس لیے نہیں کٹوائی تھی کہ تجھے رب کی رضا مل جائے, بلکہ تم نے تو گردن اس لیے کٹوائی تھی, شہید اس لیے ہوئے تھے کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ شہید ہے, اور لوگوں نے کہہ دیا جو تم نے دنیا میں چاہا وہ تمہیں مل گیا, اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں, اور ایسے بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے حضرات
اپنے دل کا محاسبہ کیجیے، دنیا کو دیکھیے اور اپنے دل کو دیکھیے، دین کو دیکھیے اور اپنے دل کو دیکھیے۔ دیکھیے آپ کہاں بڑے ہیں، دیکھیے ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ آج ہمیں دین کیا کہتا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ دین سے کتنے دور ہیں اور دنیا کے کتنے نزدیک ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روز آپ کے گاؤں سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے، آپ کو پتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہماری بیماری آنے والی ہے، لیکن پھر بھی آپ احباب اور میں اپنا تزکیہ نہ کریں تو بدقسمتی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔